بھی یہ اتنی مضبوط نہیں تھی جس وقت اس وقت یہ تنظیم جموں صوبے میں مضبوط ہے. اس کا پروونشل پریزیڈنٹ اور اس کے 9 ضلع صدور جموں میں کام کر رہے ہیں. اور اس تنظیم کا یہ بھی امتیاز ہے کہ آپ کی قیادت میں اپنی بات نہ کہوں، آپ کی قیادت کو سیکریٹریٹ کے اندر بلایا جاتا ہے کہ معاملات ٹرانسفر پالیسی ہو یا دوسرے جتنے بھی اساتذہ کے ساتھ معاملات جڑے ہو، وہاں پہ آپ اپنی رائے دے دیجئے کہ ہمارا معیار تعلیم کس طرح بلند ہو، اس کا کو فروغ کس طرح حاصل ہو جائے. ہم آپ کی رائے کو لینا چاہتے ہیں. ہم نے ہر وقت صرف کام اپنے لیے نہیں کیا. ہمارے پرنسپل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے اکٹھے کام کیا ہے. ایک ہائر سیکنڈری میں یہ فزکس کے لیکچرر رہے ہیں وہاں، اور نہایت ہی ذہین اور قابل لیکچرر. میں بھی وہاں سوشالوجی پڑھاتا تھا، تو اکٹھے کام کیا ہے. اگر ہم نے محنت کی، ہم جیل گئے، لیکن 2 سال کی بڑھوتری جو ملازمین کو ہوئی اس میں ہم سب لوگوں کا فائدہ ہوا، اس میں خاص طبقے کا نہیں ہوا. میں آپ کو کہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا ہماری قیادت نے، جس میں افضل صاحب تھے، دوسرے لوگ تھے، پرتاپ پارک میں 26 دن کی ہڑتال جو تھی، میں پکا ہی نہیں کہوں، میں کہوں گا کہ ان کو آج سر 9 نوکری میں لگا دیا. آج یہاں پہ سلیم صاحب موجود ہیں. دیر ہو چکی ہے آپ کے لیے، میں تھوڑا بیچ میں پٹر بھی ہو گیا. میرے ساتھ سلیم صاحب اور طاہر صاحب موجود تھے گاڑی میں. بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو الرٹ کرنے کے لیے بیان کرو. ایک واقعہ صرف آدھے گھنٹے پہلے میرے ساتھ یہیں پہ ہوا. ہم رائل شریف آ گئی، وائس کال آ گئی. جو ہی میں نے فوٹو دیکھا، پولیس انسپیکٹر سٹاف لگائے تھا اس میں، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کے کتنے بیٹے؟ میں نے کہا میرا ایک ہی بیٹا. کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا فلانی جگہ پہ MBBS کر رہا ہے. اور اس نے کہا اتنا بڑا جرم تھا، اس جرم میں وہ 4 لڑکے پکڑے گئے. اس کو بڑے صاحب نے بہت پٹائی کی، اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے. آپ مجھے بتا اس کو FIR دے دیں یا نہ دیں. مجھے نہیں لگ رہا تھا، میں زمین پہ چل رہا ہوں ہوا میں. آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے. کہا آپ اپنے بیٹے سے بات کرو، اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے اس وقت. جب میں نے اس کا کہا کشمیری میں کیوں دلیل، گبر پاپا انہوں نے مجھے بہت مارا. جب انہوں نے پاپا کی کہا کہ گواہ ہے سلیم صاحب ہوئے، میں نے کہا یہ میرے بیٹے کی آواز نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ میں پردھان ہوں، میں ایمبیسی میں بھی جا کر فون کروں گا. ایسی چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اس سماج کے اندر. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو ہمیں ذہن سے بھی باہر ہوگی. اس لیے اگر استاد بیدار نہ ہو جائے، اگر استاد کی صبح طلوع نہ ہو جائے، اگر استاد گھٹک روک اندھیرے سے باہر نہ آئے، اگر استاد 400 نظر نہ رکھے، تو پھر آپ کس طبقے پہ نظر رکھو گے؟ پھر کس طبقے سے امید رکھو گے؟ آپ کو آپ کے کسی ایک بہت بڑے ایک لیڈر نے کہا ہے، میں نام نہیں لینے کا اس کا، کہا جب قوم سوئے گی تو اگر کوئی آدمی جاگا نہیں تو یہ کوئی قوم جو ہے سوتے سوتے مر جائے گی. وہ قومیں جس قوم میں کوئی نہ کوئی بیدار رہے، وہ قوم کہلائی جاتی ہے، اور اس کا مستقبل تابناک اور روشن ہوتا ہے. آپ کو میں ایک واقعہ کہوں، کیا ہمارے اوپر، اساتذہ کے اوپر، بچوں کے اوپر ایک مینڈیٹری یہ چیز رہا ہے کہ اس کا امپلیمنٹیشن اچھی طرح سے ہو جائے. اس میں ہمارے بہت سے فلیگ شپ پروگرامز ہیں. جموں کشمیر ٹیچرز فورم کا ایک امتیاز حاصل ہے کہ اس نے ہر پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے اپنے عہدیداروں کو سامنے لایا. یہ اس پروگرام کی ایک کڑی تھی، لیکن تنظیم سازی کے حوالے سے ایک اہم کڑی تھی. ہمارے یہاں پہ ایک ہونہار ٹریڈ یونین لیڈر سلیم نیازی صاحب جو ہیں، ان کو آج ہم نے ذمہ داری سونپی. ان کو ہم نے سینٹر میں لایا اور ضلع بڑگام کی ذمہ داری سونپی. اس کی آج یہاں پہ دستار بندی ہوئی. اور اساتذہ جو ہمارے تھے یہاں اور ہمارے جو والنٹیئرز تھے، ان کو ہم نے کہا کہ جو ہمارے فلیگ شپ پروگرامز ہیں، اس میں نپن بھارت ہو، FLN ہو، ٹائے کیتھان ہو، یا ہمارا PM شری کے جو پروگرام ہو، ان کو عملانے اور اپنانے میں ایک استاد کا کیا رول ہے، اس کو بھی یہاں پہ اجاگر کیا. زیادہ تر اسی کے اوپر فوکس رہا. اور تنظیم سازی کی بات ہوئی، آپ کو معلوم ہے جموں کشمیر ٹیچرز فورم، جس کا میں چیئرمین ہوں، یہ ایفیلیٹڈ ہے، دا اونلی آرگنائزیشن ایفیلیٹڈ ود آل انڈیا ٹیچرز فیڈریشن. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملکی سطح پہ ہی نہیں بلکہ ہر جگہ پہ ہم اپنے تعلیم کے نور سے لوگوں کو آراستہ کریں.